بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اس یعنی سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سلفی دعوت کے اصولوں میں سے چھٹا اصول ہے۔ آپ یاد کریں کہ یہ 10 اصولوں پر مشتمل رسالہ ہے اور اس میں سے 5 اصول اب مکمل ہوئے ہیں، یہ اس کا اب چھٹا اصول ہے۔ اس چھٹے اصول کے اندر جو بات خاص طور پر بتلائی گئی ہے بہت بنیادی بات ہے، ہر زمانے کا ہر دور کا یہ مسئلہ رہا ہے، بڑا حساس مسئلہ رہا ہے، اور یہ جو مشکل ہے یہ مشکل پرانی ہے، یہ مشکل پرانی۔ وہ کیا ہے؟ علماء سنت سے گہرا رابطہ، علماء سنت سے گہری وابستگی۔ ایک ایک لفظ بہت کام کا ہے، آپ یاد رکھیں۔ کیا کہا؟ الارتباط الوثیق بعلماء السنہ، ارتباط، رابطہ، وابستگی ہے نا، ایسے نہیں کہا، وثیق بھی کہا، یعنی بہت ہی گہرا رشتہ ہونا چاہیے، گہرا رابطہ، گہری وابستگی ہونی چاہیے، پورے طور پر جڑنا چاہیے، پورے طور پر لگ کر کے رہنا چاہیے۔ کس سے؟ علماء سے۔ اور علماء کو بھی عام نہیں رکھا گیا بلکہ علماء سنت کہا گیا، یعنی سنت کے علماء سے گہری وابستگی ہونی چاہیے۔ تو صرف علماء سے نہیں اور صرف وابستگی نہیں بلکہ گہری وابستگی اور سنت کے علماء سے گہری وابستگی، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اب آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ امت کے اندر علماء کی فضیلت، علماء کا مقام اور ان کا مرتبہ جو شریعت میں، دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ہے، وہ سب جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر کوئی بہت زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے شیخ، لیکن اسی نقطے پر بات کریں گے کہ علماء سنت سے وابستگی یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک بہت بنیادی اصول ہے۔ اب یہ نقطہ میرے بھائیو ہم لوگ بات کریں گے اس سلسلے میں، اور یہ بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کے آج کے اس سیشن میں مکمل بھی ہو جائے، کوشش کرتے ہیں۔ اس میں 2-3 باتیں جو بڑی اہم ہیں جو آگے آ رہی ہیں، لیکن اس میں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو عنوان ہے سلفی دعوت کے اصول کے حوالے سے، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اچھی طرح سے، کہتے ہیں بعض لوگ، اور یہ غلط فہمیاں جو عام طور پر سماج میں، سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، اس کا ازالہ کر رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اس بارے میں خلط ملط کا شکار ہیں، بلاوٹ کا شکار ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہتے ہیں کہ علماء کرام سے وابستہ ہونے پر ابھارنا، علماء کرام سے وابستہ ہونے پر ابھارنا، اور علماء کرام سے علماء کرام کا تعصب کرنا اور ان کی تقلید کرنا، ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، خلط ملط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی شیخ اس کے ایک پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں، ایک پہلو پر۔ گفتگو کا پہلو کیا ہے؟ آپ دیکھیے، علماء سنت سے وابستگی عنوان ہے نا، تو اب یہ وابستگی گہری بھی ہونی چاہیے۔ تو گہری وابستگی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ گہری وابستگی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابھارا جا رہا ہے کہ علماء سنت سے بالکل جڑو، ان سے قریب رہو، ان کے حلقوں میں بیٹھو، ان سے مسائل پوچھو، ان سے اپنے اشکالات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے علماء حق سے، علماء سنت سے وابستگی کی ترغیب دینا۔ لیکن اتنا زیادہ جڑنے کا معنی جس میں تعصب اور تقلید داخل ہو جائے، یہ مطلوب نہیں ہے یہاں پر۔ تو 2 چیزیں آ گئی۔ ایک بات تو شیخ نے یہاں پر بیان کر دی کہ یہ گہری وابستگی کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، تقلید کرنے اور ان کے نام پر تعصب کرنے کی بات یہاں پر نہیں کہی جا رہی ہے، ایک پہلو ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ 2 چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج نہیں، ایک چیلنج تو یہی ہے جو امت کا بہت پرانا چیلنج ہے نا، 4 صدی سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اندھی تقلید اور تعصب کا مسئلہ پیش آ گیا۔ لیکن دوسرا جو چیلنج ہے وہ علم اور علماء دوری کا مسئلہ ہے، علم اور علماء بیزاری کا مسئلہ ہے، علماء سنت کے خلاف زبان درازی کا مسئلہ ہے، علماء سنت پر تبرہ کرنے اور انہیں بدعتی کرنے، کہنے، فاسق کہنے، ان کو بسا اوقات دائرہ اسلام سے باہر نکالنے، یہاں تک کے مسئلے ہیں۔ ان پر اوچھے الزامات لگانے کا مسئلہ، ان کے علم کو
اس کی قدر کو کم کرنے کا مسئلہ ہے نا، ان کو ان کے علم کے عدم اعتراف کا مسئلہ کہ وہ علم نہیں بلکہ وہ سب جہلا ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ دوسرا چیلنج ہے۔ اور ان دونوں چیلنجوں نے امت کو ہمیشہ سے بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا۔ ایک کا نقصان دوسرے سے بڑھ کر کے ہے۔ ہم کو لگے گا کہ تقلید اور تعصب بہت خطرناک ہے، دوسری طرف اس کے مقابل میں اگر علم اور علماء بیداری کو اگر آپ دیکھیں گے، علماء سنت سے دوری کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں گے، اور اس کی آفتوں کا اور اس کے مصائب کا دنیا میں اگر آپ مشاہدہ کریں گے، تو آپ کہیں گے اس سے خطرناک مسئلہ علماء بیداری کا ہے۔ تو علماء بیداری تقلید و تعصب سے زیادہ خطرناک، اور تقلید و تعصب علماء بیداری سے زیادہ خطرناک، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے حق دونوں کے بیچ میں ہے، حق دونوں کے بیچ میں۔ علماء سنت سے گہری وابستگی ہو، ان سے بیزاری نہ ہو، ان سے نفرت نہ ہو، ان پر حکم لگانا نہ ہو، انہیں جاہل کہنا، ان پر تبرئے کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی ناقدری کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ بھی نہ ہو۔ اور دوسری طرف سب کچھ انہی کو مان کر کے ان کی باتوں کا اندھا مقلد بن جانا بھی نہ ہو، کہ قرآن و سنت کو بھی کنارے لگا دیا جائے، دلائل شریعت کو بھی کنارے کر دیا جائے، صرف اور صرف ہمارے علماء ہمارے امام، ہمارے علماء ہمارے امام، ہمارے شیخ ہمارے پیر، اس طرح کی بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ بھی مذموم ہے۔ ایک طرف تفریط ہے کہ علماء بیزاری چل رہی ہے، اور ایک طرف افراط ہے کہ علماء کو اتنا زیادہ اہمیت دے دی گئی کہ ان کی تقلید کی جانے لگی، ان کے لیے تعصب کیا جانے لگا، ان کے نام پر قرآن و سنت کے مستند دلائل کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ دونوں ہی راستے کیا ہیں؟ دونوں ہی راستے خطرناک ہیں۔ خیر، یہاں شیخ پہلے نقطے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ خلط ملط کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں دو چیزوں میں، علم اور علماء سے وابستہ ہونے پر ابھارنا، اور ان کے لیے تعصب کرنا اور ان کی تقلید کرنا، ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سے جڑ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے لیے تعصب کرو، بس ہم انہی کی بات کو مانیں گے، انہی کے موقف کو صحیح سمجھیں گے، گرچہ وہ قرآن کے خلاف جائے، سنت کے خلاف جائے، آثار سلف کے خلاف جائے، ہم نہیں مانیں گے، یہ غلط۔ اور کیا کہا؟ ان کی تقلید کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم آپ کو تقلید اور تعصب کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو علماء سے جڑنے پر ابھار رہے ہیں۔ یہ شیخ نے ایک بات واضح کر دی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں علماء کا مطلب یہ ہے علماء سنت۔ اب علماء سنت میں بہت سارے علماء ہیں، ان سارے علماء سے ان کے اپنے تخصصات اور ان کے اپنے علم اور ان کے اپنے میلانات، ان کے اپنے رجحانات کے اعتبار سے کہ وہ کس فن سے دلچسپی رکھتے ہیں، کس موضوع سے ان کو زیادہ شغف ہے، اس حوالے سے ان سے استفادہ کیا جائے۔ بس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں ایک ہی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں، ہر چیز میں ایک ہی کو مرجع مان لیں، بقیہ لوگوں کو کنارے کر دیں یا ان کی اہمیت نہ سمجھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو تخصص ہے، اس کا جو میدان ہے، اس میں اس سے استفادہ کیا جائے۔ علماء سنت میں دوسرے صاحب ہیں، ان کا جو تخصص ہے اس میں ان سے علم حاصل کیا جائے، تیسرے سے تیسرے کے تخصص کا علم حاصل کیا جائے، فرائض والے سے فرائض سیکھا جائے، ہے کہ نہیں؟ حلال و حرام والے سے حلال و حرام سیکھا جائے، عقیدے کے متخصص سے عقیدہ سیکھا جائے، منہج اور سنت اور اصول کے متخصص سے منہج و سنت سمجھا جائے، زہد و رقائق کے متخصص سے زہد و ورع سیکھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہی سلف کا رابطہ، یہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ سب ہیں علماء سنت، لیکن سب کے اپنے اپنے میدان۔ تقلید میں ایک کو پکڑ کر کے صرف ایک مسئلے میں نہیں، دنیا کے سارے مسئلے میں اسی کو میرے بھائیوں آخری مان لیا جاتا ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور شاید اس کا تذکرہ آگے آئے، ہم نے شاید کہیں ذکر بھی کیا تھا، ساوی مالکی کا ذکر کیا تھا کہ اس شخص نے اتنی جرأت کی کہ تقلید کو اتنا بڑھاوا دے دیا۔ شاید اس کا ذکر آگے آئے گا، یہ سبق ایسا نہ ہو رہ جائے، اس لیے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں علماء سے رابطہ رکھنے، علماء سے وابستہ ہونے، علماء سے جڑنے کا معنی کیا ہے؟ علماء سے علم حاصل کیا جائے،
ان سے استفادہ کیا جائے توجیہ کے ذریعے، ارشاد کے ذریعے، جو وہ رہنمائی کریں، جو وہ سکھائیں، جو وہ گائیڈ کریں، اس اعتبار سے ان سے علم حاصل کیا جائے۔ یہ معنی ہے علماء سے جڑنے کا۔ علماء سے جڑو، ان سے قریب آؤ، ان سے استفادہ کرو توجیہ ارشاد وغیرہ کے ذریعے، یہ ہے معنی۔ کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے نا، تقلید کہتے ہیں کہ تقلید کی جو بات ہے وہ وہاں تک ہے جہاں تک اس کی گنجائش ہے، یعنی ایک دم عام آدمی جو علم کا عین بھی نہیں جانتا، اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، روڈ پر وہ پتھر توڑ رہا ہے، وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اسے کوئی بھی دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، وہ آدمی اگر کسی کی تقلید کرے تو کرے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے وضاحت ضروری ہے کہ دیکھیے تقلید تو سرے سے دین میں نہیں ہے۔ یہ لفظ آپ کو بلا وجہ شبہے میں نہ ڈالے، مسائل نہ کھڑے کریں، یاد کریں ہمارے علماء لکھتے رہے ہیں۔ بات کو یہ بھی سمجھیں، ایسا بھی نہ سمجھیں کہ میں کوئی اپنے امت کے یا اپنے اسلاف کے علماء کی تقلید کر رہا ہوں، نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، بالکل ماضی قریب کے علماء نے لکھا، ان سے پہلے والوں نے لکھا، 7ویں 6ٹھی 8ویں صدی ہجری کے علماء نے بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ تقلید نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو عامی ہے، عامی تقلید کرے گا۔ عامی یعنی جس کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں سمجھتا، کسی بھی طرح کا کوئی علم نہیں ہے اسے، ایک دم بالکل عام آدمی، عامت الناس میں سے ہے۔ تو اب وہ کیا سمجھے گا؟ کیا آپ اس کو دلائل مسائل بتائیں گے؟ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا اتنا کام ہے کہ وہ خالی مولانا صاحب سے ملے، عالم صاحب سے ملے اور ان سے کہے بھائی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو عالم کہے کہ آپ کے لیے حلال ہے، جائیے کر لیجئے، آپ کے لیے حرام ہے، ایسا مت کیجئے۔ بس اتنا سنے اور جیسا کہے ویسے جا کر کے عمل کرنا شروع کر دے۔ تو ہمارے علماء لکھتے رہے ہیں کہ ایسے عامی کے لیے تقلید جائز ہے، ورنہ بقیہ لوگوں کے لیے تقلید جائز نہیں ہے دین کے اندر۔ لیکن میں آپ سے اس کے آگے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کا یہ ایک تعبیر ہے، اپنے علماء کا ایک انداز ہے گفتگو کا، بتانے کا، ورنہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تقلید کا لفظ جو ہے نا وہ شبہے میں ڈالتا ہے، کہ تقلید ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا امت کے اندر۔ 4 صدی ہجری کے آغاز سے تقلید نے امت کے اندر بڑے حالات تبدیل کر دیے، حالات بگاڑ دیے، ٹکڑے ہو گئے امت کے اندر اسی تقلید کے نام پر۔ اب اس کے بارے میں ہمیں جاننا یہ ہے کہ تقلید جو کہا گیا وہ اس عامی کی وجہ سے کہا گیا۔ وہ عامی جو کچھ سمجھ نہیں سکتا، بس جو دیکھے، جو اسے بتایا جائے، جو اسے بولا جائے بغیر کسی دلیل کے، بس اس کو لے کر کے چلا جائے۔ تو تقلید کا لفظ اس کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، تقلید کا لفظ مسئلے کے اعتبار سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ آ کر کے پوچھنے کا جو کام ہے، اس اعتبار سے تقلید کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس پوچھنے والے جاہل اور لا علم کے عمل کی بنیاد پر اس کو تقلید کا نام دیا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو جو اس نے آ کر کے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد بلا دلیل جو بھی عالم نے کہا حلال حرام کہا، اس کو لے کر کے وہ اس اعتبار سے اس کو تقلید کہا گیا، یعنی اس کے عمل کی وجہ سے تقلید کہا گیا، اس کی حیثیت کی وجہ سے تقلید کہا گیا۔ لیکن یہ مسئلہ کہ علماء سے پوچھنا چاہیے جس کو علم نہ ہو، اس اعتبار سے یہ تقلید نہیں ہے بلکہ اتباع دلیل ہے۔ تقلید کہتے کس کو ہے؟ تقلید اتباع اخذ قول الغیر بلا حجہ، اخذ قول الغیر بلا حجہ، کسی دوسرے آدمی کی بات کو بغیر کسی دلیل کے لے لینا، بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا کیا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے کہ اس عام آدمی نے بلا دلیل مانا ہے کہ نہیں مانا ہے، اس کو بتایا کہ حلال ہے، چلا گیا، اس کو نہیں معلوم اس حلال کی دلیل کیا ہے، اس کو نہیں معلوم یہ حرام ہے تو اس کے حرام کی دلیل کیا ہے، بس اس نے اپنے عالم کی بات سنا اور اس نے کہا حلال ہے، جاؤ کر لو، کرنا شروع کر دیا۔ کیوں حلال ہے اسے نہیں معلوم، اس اعتبار سے تقلید کا استعمال ہو گیا۔ ورنہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ کام کہ مسئلے کی ضرورت ہو، پوچھنے کی ضرورت ہو، اپنے دین کے بارے میں فکر آئے، مسئلہ آئے تو اس کے بارے میں کسی عالم سے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اس کا نام تقلید نہیں ہے، اس کا نام اتباع ہی ہے، کیونکہ دلیل پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کو مسئلے کا علم نہ ہو وہ
علم والوں سے پوچھ لے، ٹھیک ہے نا؟ تو فاسألوا اہل الذکر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کو مسئلے کا علم نہ ہو وہ پوچھے۔ تو جو پوچھ رہا ہے کسی سے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کا پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے، اس کا پوچھنا کیا ہے؟ اتباع ہے، اس کا پوچھنا اتباع ہے، تقلید نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پوچھنے والا ایک دم مجرد ہے، اسے کوئی بھی شعور نہیں ہے، اس لیے بلا دلیل اس نے حلال کر کے، حلال کہا گیا عمل کیا، حرام کہا گیا اس نے عمل کیا، اس اعتبار سے اس کو تقلید کہہ دیا گیا ہے، ورنہ اصل میں یہ بھی تقلید نہیں ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ بہت ہی مستند اور معتبر بات سمجھنے کی ہے کہ تقلید کا حکم ہم کسی کو نہیں دیں گے، کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے تقلید ہے، فلاں کے لیے تقلید نہیں ہے۔ ہم تقلید کے لیے کسی کو دعوت نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ جانا پوچھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اور جانے والے نے، عام آدمی نے بھی جو جا کر کے پوچھا ہے اپنے مسئلے کا حل، ہے نا، طلاق کا مسئلہ آ گیا، نکاح کا مسئلہ آ گیا، نماز کا کوئی مسئلہ آ گیا، اب بتائیے میں کیا کروں، ٹھیک ہے، کاروبار کا کوئی مسئلہ آ گیا، ایسا ایسا ہو گیا، بتائیے میں کیا کروں۔ عالم نے کہا جاؤ ایسا کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، بس اسی پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس اعتبار سے تو تقلید ہے، لیکن اس کا آنا، مسائل کو پوچھنا، عالم کے پاس آنا، یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ اب اس عالم کے پاس وہ آیا تھا، عالم کے پاس آیا نا، جو جاننے والا ہے، اس کے پاس آیا، اس کے پاس آ کر کے اس نے مسئلہ پوچھا، اس عالم کی کیا ذمہ داری تھی؟ اور وہ آیا تو عالم ہی کے پاس کیوں آیا، غیر عالم کے پاس کیوں نہیں گیا؟ کسی کارپینٹر کے پاس بھی جا سکتا تھا کہ نہیں جا سکتا تھا؟ کسی میکینک کے پاس جا سکتا تھا کہ نہیں جا سکتا تھا؟ وہ عالم ہی کے پاس کیوں آیا؟ اس کا عالم کے پاس آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو وہ مسئلہ دین کے حوالے سے چاہیے، اپنی مرضی کے حوالے سے نہیں چاہیے۔ جس کے پاس آدمی آیا ہے، جس عالم کے پاس آیا ہے، اس عالم کے پاس دین کا، شریعت کا علم ہے، اسی علم کی بنیاد پر وہ آدمی آیا ہے، اور پوچھنے میں یہ کہنا چاہتا ہے پوچھنے والا، آپ کے پاس جو علم ہے قرآن کا، سنت کا، آپ اس کی روشنی میں ہمیں کیا کریں؟ ہمیں ہمارے مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ تو دیکھا آپ نے، گرچہ وہ دلیل نہیں پوچھ سکتا، دلیل نہیں مانگ سکتا، دلیل نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کا عالم کے پاس آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم دین کی روشنی میں جاننا چاہتا ہے۔ اور عالم کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے میرے پاس اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں اپنی مرضی بتلا دوں، اس لیے آیا ہے تاکہ میں وہ علم جو میرے پاس ہے میں اسے پہنچا دوں۔ اس لیے سراپا اتباع ہے۔ یہ کیا ہے؟ سراپا اتباع۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ قدیم علماء کی کتابیں یا بعد کے علماء کی کتابیں، آج جو علماء سعودی عرب وغیرہ ہیں، ہمارے خلیج کے علماء، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں اگر تقلید وغیرہ کے بارے میں کہ عامی کے لیے تقلید ہے، تو آپ اس سے کنفیوز نہ ہو، آپ اس کو اسی اصول کی بنیاد پر سمجھیں کہ ایک اصطلاح، ایک لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہو گیا کہ تقلید کرنے والا عام آدمی ہے، وہ آدمی اس کو دلیل حوالہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آنے والا اس کو بہت وضاحت سے جس نے سمجھایا ہے اس مسئلے کو، وہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی، ایک عام آدمی کسی عالم کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے، تو حقیقت میں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ عالم ہیں، میں آپ کے پاس اپنا دین کا مسئلہ لے کر آیا ہوں، آپ مجھے دین کے اصول، قرآن، سنت، صحابہ کی روشنی میں بتائیے کہ حکم، اس مسئلے میں میرے لیے حکم کیا ہے۔ یہ سب انکلوڈ ہے اس کے اندر، وہ بولے نہ بولے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن وہ آیا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ورنہ کسی بھی روڈ پہ چلنے والے سے کہتا ہے کہ بتائیے میں کیا کروں، لیکن اس نے پوچھا نا کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں کون بتائے گا، مجھے بتائیے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ تقلید کا یوں ہی استعمال ہوا ہے، ورنہ یہ کام تقلید کا نہیں ہے، یہ کام اتباع کا ہے۔ خیر، یہاں پر شیخ نے یہ بات ختم ہو جائے، شیخ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو علمی مسائل کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، ایسا عام آدمی تقلید کر سکتا ہے، یہ شیخ نے کہا ہے، اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو علماء سلف سے یا علماء سنت سے جوڑنے کا مسئلہ ہے،
जुड़ने का मसला है, वाबस्ता होने का मसला है। कहते हैं इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी बहुत कुछ बातें बयान की है। जब इल्म की बात आई थी ना, इल्म का तस्करा आया था शुरू में, तलबे इल्म का तस्करा, इल्म का एहतिमाम करने का तस्करा, उस हवाले से कुछ बातें वहां पर आई थी। तो शेख कहते हैं कि हमने इसको इससे पहले भी वाज़ेह कर दिया है और इल्म हासिल करने और उलमाए सलफ से, उलमाए सुन्नत से जुड़ने के जो फ़वाइद हैं वो भी हमने खोल करके इससे पहले बयान कर दिया है। और वो भी ये भी हमने बयान कर दिया है कि जब लोग इल्म से और उलमा से दूरी अख्तियार करते हैं या किनारा कशी अख्तियार करते हैं, कतराते हैं, तो उसका नुकसान क्या पेश आता है, उसके नुकसानात क्या होते हैं, हमने ये सारी चीज़ें बयान की। और वाकई हमने इससे पहले इन तमाम चीज़ों को पढ़ा है। यहाँ पर उसके इआदे की ना ज़रूरत है और ना उसका मौका है, वो आपके पास मौजूद है। आगे असल मौजू पर आ रहे हैं कि अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाहि अलैह, और ये अल्लामतुल क़सीम कहलाते हैं, अल्लामतुल क़सीम, इमामुल क़सीम। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद हैं और अल्लामा इब्न उसैमीन इनके बहुत ही मुलाजिम शागिर्द हैं, यानी मुस्तकिल जुड़ करके इल्म हासिल करने वाले शागिर्द। जिस मस्जिद में अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह जिंदगी भर दर्स और खुतबा देते रहे, उसी में अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी भी उम्र भर दर्स और खुतबा देते रहे। उनकी वफात के बाद आपको वो मनसब और वो जगह मिली। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने सऊदी अरब पर जो नेमतें निछावर फरमाई हैं, ममलकत सऊदी अरब पर जो नेमतें निछावर फरमाई हैं, उसका तस्करा करते हुए अल्लामा सादी ने जो बातें कही हैं उसका तस्करा यहाँ पर शेख अब्दुल सलाम बर्जिस कर रहे हैं। और इसमें हमारे लिए इबरत है। और मामला क्या है? इल्म का, उलमा से जुड़ने का, वाबस्ता होने का। शेख कहते हैं कि फनक्का लकुम दीनकुम मिनल बिदा वल इशराक, क्या हुआ? तुम्हारे दीन को बिदात से पाक किया, शिर्क से पाक किया, और तुम्हें वसाइल शिर्क से, शिर्क के वसाइल से, शिर्क के जराए से, गुमराही के रास्तों से, हिलाकत के रास्तों से क्या किया? तुम सबको दूर किया, महफूज रखा। और कैसे ये सब हुआ? ये सब कैसे हुआ? बिदात से, शिर्क से, खुराफात से, गुमराही से, हिलाकत से, जलालत से सऊदी अरब के अवाम कैसे बचे? कैसे बचे? उसका तस्करा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की नेमत है इस मुल्क के अवाम के ऊपर कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे वसाइल फराहम फरमाए, ऐसे असबाब अल्लाह ने आसान फरमा दिए कि उसके ज़रिए से इस मुल्क के लोगों को अल्लाह ताला ने शिर्क से बचाया, बिदात से बचाया, इनराफ से बचाया। अब आगे कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुल्क पर क्या एहसान किया? ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने खड़ा किया जो सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करें, है ना, सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करें, खुद सिरात मुस्तकीम पर कायम हो और लोगों को सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करें। आगे वजाहत करते हुए कहते हैं कि यहाँ सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पर, ये जो बात सऊदी अरब के बारे में हो रही है, कह रहे यहाँ पर जो इल्म और उलमा यहाँ पर पाया जाता है उसकी असल अगर ऊपर जा करके देखें तो कौन है वो? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि तुम्हारे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह हैं, ये सबसे बड़े इमाम हैं, वो सबसे बड़े इमाम जिन्होंने सुन्नत को और किताबुल्लाह को मुंतकिल किया है। ऐसी बात है कि इमाम अहलुस सुन्नत कहलाने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल का मकाम सारे अइम्मे मुहद्दिसीन समझते हैं, सारे अइम्मे मुहद्दिसीन समझते हैं, सारे अइम्मे अकीदत इस्लामिया समझते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल का मकाम, इमाम अहमद बिन हम्बल का मकाम कितना ज़्यादा ऊंचा है। तो साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह सबसे बड़े इमाम थे जिन्होंने सुन्नत को, कुरान करीम को मुंतकिल किया और फिर उनके ज़रिए से, उनके शागिर्दों के ज़रिए से, उनके पैरोकारों के ज़रिए से, उनके हम पल्ला, उनके हम जोली उलमा के ज़रिए से मेरे भाइयों ये इल्म हम तक पहुँचा है। कहते हैं क्या होता है? इसके ज़रिए से सुन्नत वाला कौन है उसका पता चलता है, बिदत वाला कौन है पता चलता है। दुनिया में इतने सारे फ़िरके, इतनी सारी टोलियाँ, इतने सारे गिरोह, इन तमाम तर गिरोहों, फ़िरक़ों, तवाइफ़ के, यानी ताइफ़ा की जमा तवाइफ़ है, उर्दू में दूसरे माने में इस्तेमाल हो गया वो, इन तमाम लोगों के बीच में सुन्नत पर चलने वाला कौन है, बिदत पर चलने वाला कौन है, साहिब सुन्नत कौन है, साहिब हवा और साहिब बिदत कौन है, इन तमाम चीज़ों की
पहचान हुई। अब आगे बढ़िए, इमाम अहमद बिन हम्बल तो 3री सदी हिजरी के हैं। इमाम अहमद कब के हैं? 3री सदी हिजरी के हैं। 200 किस वफात कब हुई है? 41 में वफात हो गई, और पैदाइश 164 में, 164 में पैदाइश, 241 में वफात। उसके बाद आगे बढ़ करके कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह को खड़ा किया। इस्लाम के और मुसलमानों के शेख यानी आलिम अहमद इब्न तैमिया, उन्होंने कुफ़ार से, मुनाफिकीन से और तमाम मुल्हिदों से, बेदीनों से जिहाद किया और खालिस सुन्नत को नुमायां किया, खालिस सुन्नत को नुमायां किया, सुन्नत के मीनारों को, सुन्नत के निशानात को नुमायां किया, सुन्नत के इल्म को नुमायां किया। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि जिससे अव्वलीन और आखिरीन आजिज रह गए, यानी उनके पहले बहुत सारे लोगों ने भी ये कारनामा अंजाम न दिया, उनके बाद वाले बहुत सारे लोग भी ये कारनामा अंजाम न दे सके, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कारनामा इमाम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह के ज़रिए से इस दुनिया के अंदर अंजाम दिलवाया। उसके बाद आखिर में अब इस दौर पर आए, कहते हैं उसके बाद बारी आई किसकी? जजीरे अरब के इमाम, जजीरे अरब के इमाम शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाहि अलैह की बारी आई। इन्होंने भी इस मिशन को भरपूर आगे बढ़ाया, मुसलसल दुश्मनों से जिहाद करते रहे, तौहीद के खिलाफ जितनी भी आवाज़ें थीं शिर्क की, उसे पूरे तौर पर मेरे भाइयों खामोश किया, शिर्क को ख़त्म किया, शिर्क के वसाइल को ख़त्म किया, बिदात को, फसाद को ख़त्म किया, यहाँ तक कि जज़ीरे अरब अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से पूरे तौर पर शिर्क और बिदात से पाक हो गया, सुन्नत और तौहीद के रंग में ढल गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें जो थीं और उनके शागिर्दों की कोशिशें, ऐसे ही उनके बच्चों की, उनके पोतों की कोशिशें, उनके मददगारों की कोशिशें, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम आई और पूरे तौर पर जज़ीरे अरब अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का, सुन्नत का गहवारा बन गया। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हुई? इन्हीं उलमाए किराम के ज़र्री सिलसिले का नतीजा है। इमाम अहमद बिन हम्बल, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और ऐसे ही इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह और उनके बाद दीगर जो उलमा इस वक्त सऊदी अरब वगैरह के अंदर आज भी मौजूद हैं, पिछले 200-250 साल के बीच में जो उलमाए किराम की तादाद गुजरी है पूरी खेप, इनकी मेहनतों का, इनकी कोशिशों का नतीजा है अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के बाद कि ये जज़ीरे अरब अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से, बिदात से पाक हुआ और तौहीद सुन्नत का गहवारा बन गया। न वहाँ पर कोई कब्र पाई जाती है, न किसी कब्र पर, न कोई कब्र और मज़ार इस माने में पाई जाती है कि उसे पूजा जाए, न उस पर कोई कुब्बा पाया जाता है, न कोई मखलूक़ात से न कोई वसीला लेने का मामला पाया जाता है, न किसी की मीलाद का, न किसी की इबादत गाह का कोई मसला है। क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत जज़ीरे अरब के लोगों पर नहीं है? और ख़ास तौर पर ममलकत के लोगों पर ये बहुत बड़ी नेमत नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर निछावर फरमाई है? क्या ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ के लिए ख़ास तौर पर मेरे भाइयों मुकर्रर फरमाया, खड़ा किया, जिन्होंने अल्लाह के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे दीन की हिफाजत की, और नतीजा ये हुआ कि उसी की बरकतों से तुम्हारी परवरिश और तुमसे पहले तुम्हारे बाप, तुमसे पहले तुम्हारे दादा और इसके बाद तुम्हारी औलाद, ये सब के सब उसी साफ शफ़ाफ चश्मे से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद सुन्नत का जाम नोश कर रहे हो। ये सारी बरकतें किसकी हैं? जाहिर सी बात है कि उन्हीं उलमा की बरकतें हैं। इन्हीं उलमा के नतीजे में अगर इनसे ये पूरा जजीरा न जुड़ता, वहाँ की आवाम न जुड़ती और इनके कारनामे ये ना होते, तो आखिर जज़ीरे अरब का क्या हाल था? क्या हम नहीं जानते? जिन लोगों ने ममलकत सऊदी अरब की तारीख पढ़ी है, उन लोगों ने उन सारी हकीकतों को पढ़ा है कि शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह की कुर्बानियों से पहले जज़ीरे अरब का क्या हाल था, और उनकी कोशिशों के बाद भी कितने साल लग गए। धीरे धीरे कभी एक शहर हाथ में आया, कभी दूसरा शहर हाथ में आया, कभी तीसरा आया, और 25-26 साल लग गए हरमैन शरीफैन को कब्जा करने में, जहां पूरे तौर पर शिर्क और बिदअत का मेरे भाइयों गहवारा बन चुका था। तो ये पूरी तारीख हमारे सामने है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, और इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। वरना
اگر آپ اس کے علاوہ دائیں بائیں کے حالات دوسرے ممالک کا جائزہ لے کر کے دیکھو تو شیخ کہتے ہیں کہ شرک سے بھرا ہوا ملے گا، کفر سے بھرا ہوا ملے گا، آپ کو دیگر ممالک میں الحاد کی بھرمار ملے گی، کھلم کھلا الحاد چل رہا ہوگا، بدعات کا دور دورہ ہوگا، مزارات، قبریں ہے کہ نہیں، قبے، ایسے ہی ان پر سجدہ اور ایسے ہی بد اخلاقیاں آخری سطح تک پہنچی ہوئی ہوں گی۔ اس لیے تم اپنے رب کی حمد کرو، اپنے رب کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ کہتے ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ نہ تم اسے گن سکتے ہو، نہ تم ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے، بہرحال کہتے ہیں کہ اگر غور کر لیں کہ اگر ہم اس مبارک سلسلے سے، یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے نا، امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، اور اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کا دور، کہتے ہیں اگر ہم اسی کڑیوں سے کڑیاں جو جڑتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، اس آخری کڑی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے نہ جڑتے اور ان کے پہلے والوں سے جڑتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچتے اور مضبوطی کے ساتھ نہ جڑے رہتے، بھئی امام احمد بن حنبل سے جڑے رہے، شیخ الاسلام سے جڑے رہے، انہی کے نقش قدم پر محمد بن الوہاب سے جڑے رہے رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے بعد ان کے اولاد، احفاد، ان کے خانوادے اور دیگر علماء سے اگر نہ جڑے رہتے تو بتائیے کہ سعودی عرب کی کیا حالت ہوتی، جزیرے عرب کا کیا حال ہوتا۔ کہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے، انہی علماء سے وابستگی کا، گہری وابستگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدعات میں پڑنے سے بچایا، اور جو باطل پرست لوگوں کا جو طوفان چل رہا ہے، ہر طرف گمراہ کرنے والوں کا، گمراہ گروں کا جو ٹولہ دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، جس نے سنت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہم اس کے فتنے سے کیسے بچ پاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کے نبی کی سنت ان تمام فتنوں سے پورے طور پر بری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب برکتیں کس کی ہیں؟ علم سے اور علماء سے جڑنے کی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ علماء سنت اور ان سے گہری وابستگی دونوں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ یہ علماء سنت ہیں اور چوٹی کے علماء سنت ہیں، اور وابستگی اتنی گہری ہے کہ ہم اس کا، میرے بھائیوں، اس کی مثال کہیں نہیں پیش کر سکتے، اتنی گہری وابستگی ہے۔ ان کی خدمات کو آج بھی سعودی عرب اور وہاں کے ادارے اس قدر چھاپ رہے ہیں، اس قدر دنیا میں عام کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی کہیں ملا تو اسے لاؤ، اسے تحقیق کرو اور اسے چھاپ کر کے دنیا میں عام کرو۔ اتنی محبت ہے اپنے علماء سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا حال تھا، ہمارے اندر نقص کب پیدا ہوا، ہمارے اندر بگاڑ کب پیدا ہوا؟ اسی دن پیدا ہوا جب ہم نے یہ منہج چھوڑ دیا۔ آخری جملہ یاد رکھو، کیا کہا؟ وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا هَذَا النَّقْصُ إِلَّا يَوْمَ أَن تَرَكَنَا هَذَا الْمَنْهَجِ، یہ کمی، یہ خلل، یہ پستی ہمارے اندر اس وقت داخل ہو گئی جب ہم نے اس منہج کو چھوڑ دیا۔ وَضَرَبْنَا عَنْهُ صَفْحًا، ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اور کیا کر دیا؟ وَاسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ بِمَنَاهِجَ اسْتَقْدَمَهَا لَنَا أُنَاسٌ مِّن مِصْرَ والہند ومن غیرہا۔ بہت اچھی طرح سے جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ فتنہ فساد ہمارے درمیان کب داخل ہوا؟ اس میں یہ چیز بھی ہے جب ہم نے اس صحیح منہج سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا کہ ہمیں اس منہج کی ضرورت نہیں ہے، علماء سنت سے جڑے رہنے کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا، ہم نے چھوڑ دیا اور ایسے مناہج کو پکڑ لیا اس کے بدلے میں جو مناہج، جو راستے ایسے لوگ لے کر کے آئے ہیں، ایسے لوگ لے کر کے آئے جو مصر کے تھے، ہندوستان کے تھے۔ کسی اور ملک کا کوئی منہج نہیں آیا کیا؟ خلیج کے اندر، سعودی عرب کے اندر آیا ہے، لیکن یہ بڑا فتنہ دو ملکوں سے آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کون سا فتنے کی بات چل رہی ہے؟ مصر کا نام اخوان کے نام سے ہے، یہ حسن بننا کا جو فتنہ دنیا میں آیا اور یہ سعودی عرب کے اندر داخل ہوا، جس کے ذریعے سے دنگے، فساد، بدعقیدگی، انحراف اور امن اور سلامتی کو غارت کر دیا گیا، یہ مصر سے داخل ہوا۔ اور ہندوستان کی سرزمین سے جو فتنہ وہاں داخل ہوا وہ جماعت تبلیغ کا فتنہ ہے، وہ جماعت تبلیغ کا فتنہ ہے، اخوانیت کے ساتھ ساتھ مودودیت کا فتنہ ہے جو ہندوستان سے داخل ہوا ہے۔ یہ مرکزی طور پر، ورنہ بہت ساری چیزیں مزید بھی ہیں جو باریک ہیں، اور وہ ساری چیزیں یہاں پر بطور اشارہ وَمِن غَيْرِهَا کے لفظ میں شامل کر دیا گیا ہے،
ہندوستان اور مصر کے علاوہ بھی دیگر ملکوں سے فتنے آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے کچھ چیزیں اس حوالے سے پڑھا بھی ہے۔ کہتے ہیں وہی مناہج بعیدہ کل البعد عن منہج السلف الصالح رضی اللہ عنہم، جبکہ یہ راستے، یہ جدید مناہج ہیں۔ یہ کون سے مناہج ہیں؟ یہ جدید مناہج ہیں اور صحیح منہج سے بعید مناہج ہیں۔ یہ سب نئے راستے ہیں اور اصل اور صحیح راستے سے دور راستے ہیں، پورے طور پر کل البعد، پورے طور پر دور ہیں سلف کے منہج سے۔ تو یہ فساد کہاں سے آیا ہے بھائی؟ یہیں سے آیا ہے۔ علماء سے وابستگی، سنت کے علماء سے وابستگی ہونی چاہیے، گہری وابستگی ہونی چاہیے، تمسک ہونا چاہیے، انہی کی راہ پر چلنا چاہیے، انہی سے ہمیں ہمیشہ علم اور روشنی حاصل کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں گے۔ اور یہی سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان اصولوں کو گہرائی سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی اصولوں کو بروئے کار لا کر اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کوشش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی شیخ نے جو شیخ عبدالسلام برجس صاحب نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم نے جب اس منہج کو چھوڑا، علماء سنت سے وابستگی، سنت، علماء سنت، علم سنت سے وابستگی جب ہم نے چھوڑ دی، یہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، دوسرے راستے ہم نے پکڑ لیے، نئے مناہج کو پکڑ لیا ہے نا، تو یہ فتنہ ہمارے اندر آ گیا اور ہم راہ حق سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، بہک گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سعودی عرب ہی کے چوٹی کے امام اور عالم شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، انہوں نے بھی ان جدید مناہج کا سخت مقابلہ کیا ہے، اور امت کو، مملکت سعودی عرب کے عوام و خواص کو، طلباء کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح منہج سے وابستہ رکھنے کے لیے اور دیگر باطل مناہج سے جو سلف کے منہج سے بالکل دور ہیں اس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا مشن شروع کیا تھا کہ تمام باطل مناہج کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا، ان کی کتابوں سے، ان کی کیسٹوں سے، ان کی تحریروں سے، تقریروں سے، ان کی شخصیتوں سے، ان کے دھڑوں سے الحمدللہ لوگوں کو آگاہ کیا، اور یہ مشن آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ ان کی کتاب کو، ان کے سوالات اور جوابات کو ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے اکٹھا کیا، اس پر تعلیق لگائی، مراجعہ ہوا، اور وہ کتاب کئی ایڈیشن چھپ کر کے خلیج کے بہت سارے ممالک میں اور دنیا کے اندر الحمدللہ عام ہوئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ جدید مناہج کی حقیقت کے نام سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے شائع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا درس ہر جمعرات کو صبح 7 سے 9 ممرا کوسا کی مسجد حسن میں الحمدللہ چلتا ہے۔ آپ حضرات سے، عزیزوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جتنا بھی جس کو وقت ملتا ہو وہ جدید مناہج کے اس سیریز میں، اس درس میں شامل ہو، صبح 7 سے 9 جمعرات مسجد حسن کے اندر۔ یہ اعلان اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ اس کا براہ راست اس سے متعلق مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔